میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس سے جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، بہتر سے تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ یہ آیت جو ہے اس میں واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری خرابیاں بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 40 سے بھی زائد یہودیوں کی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ 40 جو بیماریاں ہیں، 40 بری عادات ہیں، 40 جو بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ آج ہم مسلمانوں میں بھی وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم یہودیوں کے طریقوں سے بچیں، ان کی نافرمانی کا جو طریقہ تھا اس سے بھی بچیں، اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائیں۔ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے شروع میں بنی اسرائیل کے لفظ سے پکارا ہے، ان کو اپنی نعمتوں کا، ان کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جب یہودیوں کو ہدایت نہیں ملی، وہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنی اسرائیل کے لفظ سے پکارنا چھوڑ دیا۔ اب بنی اسرائیل جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ بنی کے معنی بیٹوں کے ہیں، اسراء کے معنی جو ہے عبرانی زبان میں بندے کے ہیں، اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ اسرائیل کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کا بندہ، جس طریقے سے ہم عربی میں کہتے ہیں عبداللہ، تو عبداللہ کے معنی بھی اللہ کے بندے کے ہیں، اور اسرائیل کے معنی بھی اللہ کے بندے کے ہیں۔ بنی اسرائیل کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے بندے کے بیٹے۔ اللہ کا جو بندہ ہے، اسرائیل جو لقب تھا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، کہ ان کو جو لقب دیا گیا تھا وہ اسرائیل کا لقب دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہودیوں کو پہلے پارے میں اور دوسرے پارے میں بنی اسرائیل اتنے اچھی نسبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پکارا، اور ان کی توجہ دلوائی قرآن مجید کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دلوائی کہ یہ نبی آ چکے ہیں، تم بھی ان پر ایمان لے آؤ، اور تم جو ہے گناہوں کو، اپنی سرکشی کو چھوڑ دو۔ یہودیوں نے اتنی نافرمانی کی کرنے کے باوجود بھی وہ پر امید ہیں۔ اتنی نافرمانی کی ہے انہوں نے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اتنی نافرمانی کی ہے، ہم نے اتنی سرکشی کی ہے، سرکشی کرنے کے باوجود بھی وہ پر امید ہیں۔ پر امید کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ،
یہودی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے انبیاء کو بھی قتل کیا، ہم نے انبیاء کی نافرمانی بھی کی، اللہ کی نافرمانی بھی کی، کیونکہ ہم بہت عظیم اور فضیلت والی قوم ہیں تو ہمیں جو ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے ہیں کہ بس آگ جو ہے کچھ دنوں تک ہمیں چھوئے گی، پھر ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ دیکھ لیں یہ نظریہ یہودیوں کا ہے، اور یہی نظریہ آج مسلمانوں کا بنتا جا رہا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں اور امید یہی رکھتے ہیں کہ بس ہم تو مسلمان ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ہمیں جہنم سے جو ہے جب ہمارے جسم کو ہمارے گناہوں سے پاک کر لیا جائے گا تو پھر ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو آج امید جو ہے وہ مسلمان بھی یہی رکھ رہا ہے۔ تو یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم اتنی امید سے کیوں کہتے ہو کہ ہمیں جو ہے ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو جہنم میں تھوڑی دن کے لیے جائیں گے، کچھ عرصے کے لیے آگ ہمیں چھوئے گی، پھر ہمیں جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کی محبت، جب والد جو ہے اپنی اولاد کو کبھی آگ میں نہیں ڈالتا، تو ہم تو نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ ہمیں آگ میں نہیں ڈالے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی سرکشی کا یہ حالت ہے، جب انہوں نے یہ باتیں کی، نافرمانی کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، تم اتنی سرکشی میں بڑھ چکے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دے رکھی تھیں، یہاں تک کہ اتنی نعمتیں سب سے بڑی نعمت جو ہے دنیا کے اندر نبی کی نعمت ہے۔ فرمایا کہ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، تم میں بنی اسرائیل، اے میری قوم، تم میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں تمہاری قوم میں سے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ نے تم میں بادشاہت بھی دی۔ تم ان نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے اتنے انبیاء تم میں بھیجے ہیں اور تمہیں اللہ نے بادشاہت دی ہے، تم ان نعمتوں کو یاد کرو۔ مگر پھر بھی یہودی سرکشی سے نہیں باز آئے، سرکشی میں مبتلا رہے، اور ان کی سرکشی کی پہلی مثال یہ ہے، بیت المقدس، ایک بستی جو بیت المقدس ہے، تو جب کہا گیا کہ اس پر حملہ کرنا ہے اور بیت المقدس کے اندر داخل ہونا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خوشخبری بھی دے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور بیت المقدس کے اندر ہم داخل ہوں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور وہ بیت المقدس کا علاقہ فتح ہو جائے گا، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ چل پڑتے، تو یہ کہنے لگے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم، مقدسہ جگہ جو ہے اس میں داخل ہو جاؤ، کاتب اللہ لکم، اس کی کامیابی، اس کی فتح تم پر اللہ نے لکھ دی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اعتماد کرتے، انہوں نے اعتماد نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ انا لن ندخلها، ہم داخل نہیں ہوں گے، انا لن ندخلها، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے، حتی یخرجوا منہا، جو قوم وہاں رہتی ہے وہ نکل جائیں، وہ علاقہ خالی ہو جائے،
پھر ہم داخل ہوں گے۔ عجیب بات کہی۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ نے تم پر وعدہ کیا ہے، کامیابی تمہاری ہوگی، فتح تمہیں ملے گی، جو قوم وہاں رہ رہی ہے وہ مغلوب ہو جائے گی، تم غالب آ جاؤ گے۔ تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، پس آپ بھی چلے جائیں، آپ کا رب بھی چلے جائے، فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، پس ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب وہاں علاقہ فتح ہو جائے تو ہمیں کہہ دینا، ہم بھی وہاں آ جائیں گے۔ یعنی اللہ پر بھی بے اعتباری، نبی پر بد اعتمادی۔ اب ان کی سرکشی کا یہ ہے۔ اب دوسری سرکشی یہ ہے، جب ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک علاقے میں مقید کر دیا سزا کے طور پر، انہوں نے بات نہیں مانی، تو اب انہوں نے کہا کہ ہمارے کھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اس علاقے کے اندر، وادی کے اندر من اور سلوہ کا انتظام کیا۔ من اور سلوہ جو ہے، جس کا نام ہم سنتے رہتے ہیں، تو من سلوہ کا جو نسبت ہے اسی خوراک کے ساتھ ہے جو یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے خاص طور پر دی تھی۔ اور من اور سلوہ جو ہے اس پر یہ تھا، اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ روزانہ تازہ ملے گا آپ کو، اور یہ آسمان سے آئے گا، جتنا کھا سکتے ہو کھا لینا، سٹور نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے، اور جتنا کھاؤ گے اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، مہمان نوازی ہے، تو تم نے جتنا کھانا ہے کھا لینا، سٹور نہیں کرنا، روزانہ تمہیں تازہ ملے گا۔ انہوں نے سٹور کرنا شروع کر دیا۔ جب سٹور کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی نافرمانی شروع کی، تو دل اکتا گیا۔ اب یہ کہنے لگے لن نصبر علی طعام، یعنی کہ ایسی خوراک مل رہی تھی جس پر کوئی حساب کتاب بھی نہیں، حالانکہ ہر چیز کا قیامت والے دن حساب لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حساب لیا جائے گا، مگر یہ جو خوراک تھی اس پہ کوئی حساب نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا تم پہ سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم تو تھک گئے ہیں ایک کھانے پر۔ اے موسیٰ علیہ السلام فادع لنا ربک، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، اب بس آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یخرج لنا، فرمایا کہ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میزبانی، مہمان نوازی بند کر دے، اور اس زمین کے ذریعے سے ہمیں ککڑی دے، ہمیں گندم دے، ہمیں پیاز دے، ہمیں جو ہے تھوم دے، ہمیں دال دے، یعنی کہ پرانی خوراک کی طرف ہمیں وہ چیزیں چاہیے، اللہ کی مہمان نوازی نہیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے یہی بات فرمایا کہ اے میری قوم، قال اتستبدلون الذی، عجیب میری قوم ہو، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، ادنا کے مقابلے میں خیر کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی اچھی چیز کو چھوڑ کے ہلکی چیز لینا چاہتے ہو۔ ایک اچھی چیز تمہیں مل رہی ہے، تم تبدیل کر رہے ہو، اچھی کے مقابلے میں ادنا ہلکی چیز لینا چاہتے ہو، عجیب قوم ہو تم۔ اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں اتاری کہ بھئی یہودی بنی اسرائیل جو ہیں ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ اچھی چیز کے بدلے میں ہلکی چیز کو پسند کرتے تھے،
اچھی چیز اگر ان کو مل جاتی تھی تو ان کی کوشش ہوتی تھی اچھائی کے مقابلے میں برائی کو پسند کرتے تھے، اچھائی کو برائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر یہ جو آیت کا کچھ حصہ ہے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آج کیونکہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، تو یہ آیت کا مصداق آج ہم بھی بن رہے ہیں۔ اس آیت کی مصداق آج ہمارے لیے بھی یہ بات کہا جائے کہ ہماری عادت بھی، ہمارا مزاج بھی یہی بن گیا ہے کہ ہم اچھی چیز کو، اچھائی کو برائی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھائی کی طرف جانے کی بجائے برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کے مطابق، اب انسان کو اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھے، اس کو ایک پڑھنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں پڑھوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کے مطابق اپنا کلام دے دیا کہ تم اس کو پڑھو۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم نے قرآن مجید کو جو تبدیل کر دیا ہے، قرآن مجید سب سے اچھا ہے، ہم نے اس کو تبدیل کر دیا ہے اخبار کے ساتھ، ہم نے اس کو تبدیل کر دیا ہے ڈائجسٹ کے ساتھ، رسالے کے ساتھ، ہم نے اس کو تبدیل کر دیا ہے موبائل کے ساتھ۔ اب دیکھ لیں کہ قرآن مجید پہلے ہر جگہ پر، چاہے آدمی گھر پر ہے، گھر میں بھی قرآن موجود ہے، اسی طریقے سے دفتر میں ہے، دفتر میں بھی قرآن موجود ہے، اسی طریقے سے دکان پر ہے، دکان پر بھی قرآن موجود ہے، مگر آج قرآن ملے نہ ملے وہاں پر اخبار ضرور ہے، وہاں پر رسالہ ضرور ہے، وہاں پر موبائل ضرور ہے، انٹرنیٹ ضرور ہے۔ تو اس وجہ سے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اچھائی کو برائی کی طرف تبدیل کر رہے ہیں، ہم اچھائی کو چھوڑ رہے ہیں اور برائی کی طرف آ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید تو ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی جب انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے اس کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے، قرآن کی ضرورت اس کو شروع ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا، جنت میں بھی کام آئے گا، اور جنت کے بعد بھی کام آئے گا، رفاقت نہیں چھوڑے گا۔ اخبار، اب قرآن کے اندر خبریں کیا ہیں؟ قرآن کے اندر آپ کو خبریں ملیں گی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی واقعات کی خبریں ملیں گی جو سچی ہیں، جن کو پڑھنا ثواب، جن کو بیان کرنا ثواب۔ قرآن کے اندر جنت اور جہنم کی خبریں ملیں گی جو حقیقی خبریں ہیں، سچائی پر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کی محبت ملے گی، اور انسان کی فطرتی ضرورت ہے اللہ کی محبت۔ اس کے مقابلے میں اخبار میں بے حیائی، پریشانی، روزانہ آپ اخبار پڑھیں، اس کے اندر قتل و غارت کی خبریں، بے حیائی کی خبریں، زیادتی کی خبریں، چور اور ڈاکے کی خبریں، اس سے دل پریشان ہوتا ہے۔ موبائل روزانہ دیکھیں، اس کے اندر بھی بے حیائی، انٹرنیٹ پر بے حیائی ہے، قتل و غارت کی خبریں ہیں، تو اس سے بھی پڑھ کر انسان کا دل پریشان ہوتا ہے، بے سکونی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن جب پڑھتا ہے، قرآن سے دل کا سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اور بے سکونی کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کے مقابلے میں جو ہے ہم نے تبدیل کر دیا ہے آج کہ قرآن کو اخبار میں، قرآن کو رسالے میں، اور قرآن کو موبائل میں ہم نے تبدیل کر دیا ہے۔
دوسری ہماری تبدیلی یہ ہے کہ پہلے ہماری جو مجالس ہوا کرتی تھی، آپ دیکھیں کہ پہلے جو مجالس تھی شروع سے دیکھیں، ان مجالس کے اندر دینی گفتگو ہوا کرتی تھی، مجالس کے اندر دینی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری مجالس کے اندر گالی گلوچ، بے حیائی کی باتیں، غیبت، چغل خوری، بڑے بڑے گناہوں جو ہیں ان مجالس کے اندر ہوتی ہیں۔ پہلے جو ہے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان مجالس کے ساتھ بیٹھیں، ان مجالس میں بیٹھیں، جس طریقے سے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا نیک مجالس کے اندر بیٹھنا، اس سے فائدہ یہ ہے اگرچہ تم وہاں بیٹھے رہو گے، تم کچھ حاصل نہ بھی کرو تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ان پر اترے گی تو اس کا ایک چھینٹا جو ہے تم پر بھی آ جائے گا۔ اور بری مجالس سے بچو، اگرچہ تم مجالس کے معاون نہ بھی ہو تو اللہ کا عذاب اترے گا تو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم نے کیا کیا ہے، دینی مجالس کو تبدیل کر دیا ہے بری مجالس کے اندر، غیبت والی، چغل خوری کی مجالس، تو اس کے اندر ہماری مجالسیں یہ والی ہیں۔ تیسری چیز ہم نے جو تبدیل کی ہے وہ نماز اللہ نے ہمیں کہا کہ تم نماز پڑھو، اور نماز ایک ذریعہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کا۔ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا تو معاملہ ایسا تھا کہ جب وہ اللہ کے لیے اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے چلتے تھے تو کیفیت ہی بدل جاتی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہ ان کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرے دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، اور اس طریقے سے ان پر رعب طاری ہوتا تھا کہ جیسا کہ وہ کسی بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے نماز کو جو تبدیل کر دیا ہے تو اس کا مشاہدہ یہ ہے کہ نماز کو ہم نے ٹی وی کے سکرین پر تبدیل کر دیا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ پورے دن میچ لگے رہتے ہیں، خبریں چلتی رہتی ہیں، اب نماز کا وقت ہو گیا اور آدمی مصروف بیٹھا ہے۔ اگر کسی کے کہہ دیا جائے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا آ جائیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں مصروف ہوں، تھوڑی دیر تک آؤں گا۔ تو آج جو ہے ہم نے نماز کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے ٹی وی کی سکرین پر، اور اس کے لیے علماء حق یہ بات فرماتے ہیں کہ نماز آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کی اخلاص والی ہو جائے، تو فرمایا کہ بھائی جب بھی نماز پڑھو تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ جب آخری نماز سمجھ کر پڑھو گے تو تمہیں فکر ہوگی موت کی اور اس کے حساب کی، تو فرمایا کہ پھر تم کیا کرو گے، اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو گے۔ اس کے لیے ہمیں ایک لطیفہ ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ رہنے لگا، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھنا۔ چلا گیا، جا رہا تھا کہیں سفر پہ، چلا گیا، کافی عرصے کے بعد پھر ملا تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا بنا؟ میں نے تمہیں جو نصیحت کی تھی کہ جب بھی تم نماز پڑھنا تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھنا۔ اس نے کہا کہ بس حضرت میں نے آپ کی نصیحت پر عمل تو کیا ہے مگر تھوڑی سی غفلت ہو گئی ہے، انسان ہوں تو میں نماز پہ تو یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکا، مگر کھاتے وقت میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ جب بھی میں کھاتا ہوں تو اس کھانے کو آخری سمجھ کر کھاتا ہوں کہ تاکہ اچھے طریقے سے کھا لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کھانے کا موقع نہ ملے۔ تو اس وجہ سے ہماری حالت بھی آج یہی ہے، ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اس طریقے سے کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہمیں موقع نہ ملے۔ تو آج ہم نے جو تیسری چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو جو ہے وہ ہم نے تبدیل کر دیا ہے ٹی وی کی سکرین پر۔ نماز کے مقابلے میں ہم نے ٹی وی کی سکرین کو ترجیح دی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ آج ہم نے بیوی کی جگہ غیر محرم کو جو ہے تبدیل کر دیا ہے کہ آج گھروں کے اندر ہمارے اخلاق
جو ہے اگر گھروں کے اندر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا بد اخلاق بھی کوئی نہیں ہے. اگر باہر کسی عورتوں سے بات کرتا ہوا دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جناب بہت اخلاق والے ہیں. تو آج ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ اللہ نے جو حلال چیز دی ہے اور جس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم نے چھوڑ کر غیر محرم جو کہ حرام ہے ہمارے لیے مردوں کے لیے جو غیر محرم ہے تو اس کے ساتھ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ جب خاوند جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی جب خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا پڑتے ہیں. اور بہت ساری فضیلتیں اور بھی موجود ہیں جس پر اجر بھی ہے بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہنے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کا رویہ جو ہے بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تھا. تو اس وجہ سے یہ نیکی ہی نیکی ہے. ہم نے اس کو چھوڑ کر ہم غیر محرم کی طرف چلے گئے. وہاں ہمارے پاس اصول یہ ہوتا ہے کہ جناب اخلاق کا حکم ہے, اس وجہ سے ہم اخلاق سے پیش آتے ہیں. بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب وہ فلاں بیوہ ہے, فلاں متعلقہ ہے, وہ بیچاری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ جو ہے نا بھئی وہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اب محرم کو ساتھ لگائیں, محرم کے ذریعے اس کے ساتھ تعاون کریں, خود تعاون نہ کریں. محرم کے ذریعے اپنی بیوی اللہ نے دی ہے اس کے ذریعے اس کے ساتھ تعاون کریں, خود تعاون نہ کریں, اس سے بچیں. اس طریقے سے پانچویں مثال جو ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نے تبدیل کر دیا ہے آج کہ ہم نے نبی کی جگہ پہ اپنا آئیڈیل نمونہ جو ہے کسی ایکٹر کو, دنیاوی آدمی کو بنا دیا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی فیشن چل رہے ہیں وہ ایکٹر جو اداکار ہیں ان کے طریقے پر چل رہے ہیں. دعویٰ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, مگر داڑھی رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب داڑھی کا آپ دیکھیں کہ مختلف ڈیزائن چل رہے ہیں, مختلف ڈیزائن. اب یہ ڈیزائن آپ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے یہ ڈیزائن جو ہے وہ کسی نہ کسی ایکٹر سے اس کی مشابہت ہوگی. اب اس کو وہ رکھنے کے لیے ہمیں آج وہ اس طریقے سے داڑھی رکھنے میں شرم نہیں آتی, ہمیں نبی کے طریقے پر داڑھی رکھنے سے شرم آتی ہے. تو آج ہم نے تبدیل کر دیا ہے اپنے نبی کے مقابلے میں کس کو, ایکٹروں کو. چھٹی مثال یہ ہے کہ ہم نے آج من کی جگہ آج ہم نے تبدیل کر دیا ہے من کو تن میں, من کو تن میں تبدیل کر دیا ہے. من اس کو کہتے ہیں دل کی صفائی, اور ہم نے تبدیل کیا کر دیا ہے, تن کو تبدیل کر دیا ہے. حکم ہمیں کیا تھا, من کی تبدیلی تھی کہ آپ من کی دل کی تبدیلی کریں, مگر ہم نے کیا کیا, من کی جگہ پہ تن پہ تبدیلی کرنی ہم نے شروع کر دی ہے. تو ہم یہ گھبراتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر کوئی نشان ہو, ہمارے کپڑوں پر کوئی نشان ہو, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دوستوں کے ہاں جائیں گے, رشتہ داروں کے ہاں جائیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے. فرمایا کہ مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ فرماتا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہمارا دل جو میلا ہے ہم رب کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے. رب کیا کہے گا کہ میلا دل لے کر آئے ہو میرے پاس, شرک اور کفر سے بھرا ہوا, گناہوں سے بھرا ہوا, میری نافرمانی سے بھرا ہوا, نبی کی سنتوں کے خلاف بھرا ہوا, ایسا دل تم لے کر آئے ہو تو پھر کیا جواب دو گے. فرمایا کہ من کی فکر کرنی چاہیے تھی اور ہم تن کی فکر میں لگ گئے ہیں کہ ہمارے چہرے پر نشان نہ ہو, ہمارے کپڑوں پر نشان نہ ہو, تو ہم اس کی فکر میں لگ گئے ہیں. ساتویں مثال یہ ہے کہ آج ہم نے تبدیل کر دیا ہے سیرت کی جگہ پر صورت. سیرت کیا ہے, سیرت یہ ہے کہ اچھے اخلاق, معاملات میں اچھے, عقیدے میں اچھے, عبادات میں اچھے, یہ سب سیرت ہے. معاشرت میں اچھے, والدین کے فرما برداری, والدین کے ساتھ اچھا اخلاق,
یہ سیرت ہے۔ آج ہم نے سیرت کو صورت میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم صورت تو اچھی بناتے ہیں مگر آپ نے سیرت اچھی نہیں بناتے۔ حالانکہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا، خاص طور پر انبیاء کا جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے وہ سیرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ کی صورت تو اللہ نے آپ کو حسن والی دی ہی تھی، نبی تھے، خوبصورت تھے۔ اصل جو معاملہ ہوا، جو دین پھیلا، وہ سیرت کی وجہ سے پھیلا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ لوگ بھی تھے جو حبشی تھے، خوبصورت نہیں تھے، بظاہر خوبصورتی ان کے ہاں نہیں تھی، مگر ان کا سیرت ان کی جو ہے وہ خوبصورت تھی۔ ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کے معاملات اچھے تھے، ان کی معاشرت اچھی تھی، اس وجہ سے لوگ متاثر ہوئے اور دین میں جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ اور 8ویں چیز اور آخری چیز، آج جو ہم نے تبدیل کیا ہے خالق کو، اللہ کو ہم خالق تو مانتے ہیں مگر ماننے کے باوجود عملی طور پر ہم نہیں مانتے۔ عملی طور پر ہم نے اللہ کی محبت کے بدلے میں کس کی محبت تبدیل کر دی ہے؟ مخلوق کی محبت تبدیل کر دی ہے۔ جب اللہ کے کسی عمل کا حکم آتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، جب خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کا مسئلہ ہوتا ہے، رسوم و رواج کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس ڈر سے وہ کام کر لیتے ہیں کہیں یہ رشتہ دار ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، یہ مخلوق ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم خالق کی فکر کرتے کہ خالق ہم سے ناراض نہ ہو جائے، مگر ہم نے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ محبت جو ہے ہمارے دل میں خالق کی ہونی چاہیے، ہم نے خالق کی، اللہ کی محبت کو نکال دیا، اس کے مقابلے میں ہم نے مخلوق کی محبت کو جو ہے وہ ڈال دیا۔ تو یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جو ادنا کو اچھے سے تبدیل کر رہے ہو، یعنی کہ ادنا کے مقابلے میں، اچھے کے مقابلے میں ہم نے تمہیں اچھی چیز دی، اچھا کرنے کا حکم دیا، تم کیا کرتے ہو؟ تم اچھائی کے مقابلے میں برائی کو اختیار خود کر رہے ہو۔ جب ہم خود کر رہے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے یہودیوں کا طریقہ تھا، تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہودیوں کا جو طریقہ ہے، یہودی کامیاب قوم نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی مخزوم قوم ہے، غصے والی قوم ہے، اللہ کا ان پر غصہ ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آپ پڑھیں تو ان پر اللہ کا غصہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو اگر ان کے طریقے کو ہم بھی اختیار کریں گے تو پھر اللہ کا غصہ ہم پر بھی اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے یہودیوں پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر